بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مذہب کا نام لے کر افراتفری پھیلانا اور مذہب کا نام لے کر اپنی ذاتی رنجش کو پورا کرتے ہوئے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا بدقسمتی سے پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ایک عام رواج بن چکا ہے، بلکہ ہر وہ بندہ اپنی کوتاہی کو جو چھپانا چاہ رہا ہے وہ مذہب کے لبادے میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ ایسے 20 واقعات پاکستان میں ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ ضلع خوشاب کا علاقہ قائد آباد اور اس کے نیشنل بینک کے مینیجر کو آج قتل کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی مذہب کارڈ کھیلا گیا اور لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا، جس کی 20 ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ کامن سینس بات ہے، اور جو تحقیق ابھی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ذاتی رنجش تھی جس کی بنا پر گارڈ نے مینیجر پر فائرنگ کر دی۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ بینکوں میں جاتے ہیں، آپ کو روزانہ بینکوں میں آنا جانا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گارڈ ہوتا ہے اس کے اور مینیجر کے بیچ بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ فاصلہ صرف محض زمین کے ٹکڑے کا نہیں ہوتا، اس سٹیٹس کا بھی ہوتا ہے جو مینیجر کی کرسی کا اور ایک گارڈ کی جگہ کا ہوتا ہے۔ گارڈ کا کام گیٹ پہ ڈیوٹی کرنا ہوتا ہے، جبکہ مینیجر اپنی کرسی پر بیٹھ کر پورے بینک کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسا کوئی سین نظر نہیں آتا کہ بینک کا مینیجر باقی عملے کو چھوڑ کر ایک گارڈ کے ساتھ مذہبی گفتگو کر رہا ہے۔ یہ عام بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ مینیجر کہاں اور پھر گارڈ کہاں، جبکہ دونوں کا جو بیان کیا جا رہا ہے آپس میں مسلک نہیں ملتا، اور اس مسلک کے نہ ملنے کے باوجود دونوں میں مذہبی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور ایک چوکیدار ہے اور ایک مینیجر ہے۔ درمیان کا عملہ کہاں ہے؟ تو یہ کہانی اس بات سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ دراصل حقیقت کچھ اور ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ مینیجر ذہنی طور پر کسی ایسی پریشانی کا شکار تھا یا کسی ایسی بلڈ پریشر جیسی بیماری کا شکار تھا کہ اس نے کچھ عرصہ قبل اپنے ہی بینک کے ایک اور گارڈ کے ساتھ جھگڑا کیا اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ باقی عملے نے اس گارڈ کو بچا لیا۔ اب اس حملے کی بنیاد پر اور اس جھگڑے کی بنیاد پر بینک مینیجر نے اس گارڈ احمد نواز کو وہاں سے فارغ کر دیا۔ کچھ سفارشیں کروانے کے بعد یہ بندہ پھر اپنی ڈیوٹی پہ آیا، اور اس نے اپنی اس رنجش کا بدلہ لینے کے لیے ایک مذہب کا کارڈ کھیلا اور اپنا جذبات اور اپنا غصہ نکالتے ہوئے بینک کے مینیجر ملک عمران حنیف آوان کو قتل کر دیا۔ ابھی چونکہ حقائق اور تفتیش بہت پیچھے ہے، لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں کہ ابتدائی بیانات پر اس گارڈ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ فائرنگ اس لیے کی کہ چونکہ جو ملک حنیف آوان تھا اس نے یہ کہا ہے کہ نبیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا،
نبی بے بس ہوتے ہیں بیچارے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، لہذا اس وجہ سے میں نے اس پر حملہ کیا ہے، اس نے نبیوں کی گستاخی کی ہے۔ یہ اس کا ابتدائی بیان ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور لوگ اس کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے گستاخی رسول کی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، لیکن قاتل بذات خود جو بیان دے رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ اب ذرا اگر ایسا ہے تو یقیناً کسی بھی صورت گارڈ کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اور بالفرض محال اگر ایسا ہے تو آئیے ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ فتویٰ آخر پھر کس پر جا کر لگے گا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب جو انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا کنز الایمان، اس میں وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب نے کنز الایمان میں اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ کیا، اس ترجمے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرماؤ کہ میں اپنی جان کے برے اور بھلے کا خود مختار نہیں ہوں، یعنی مجھے اپنے برے اور بھلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا اور اس بیان کا جو یہ گاڑ دے رہا ہے، لب لباب اور خلاصہ ایک ہے۔ اگر بعض اس وجہ سے بینک مینیجر کو قتل کرنا لازمی تھا اور یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، تو میں بصد احترام تمام علماء کرام اور تمام وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بریلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھیں جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے، اور اگر ایسا ہے اور یہ جملے گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں تو پھر یہی گستاخی کا فتویٰ مولانا احمد رضا خان صاحب پر بھی لگے گا، اور اگر ان پر یہ فتویٰ نہیں لگتا تو پھر کسی بھی صورت میں یہ فتویٰ ملک عمران حنیف عوان پر نہیں لگ سکتا۔ تاہم جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ذاتی رنجش تھی، اور اس ذاتی رنجش کی بنا پر اس گارڈ نے ملک حنیف عوان صاحب پر، عمران حنیف عوان صاحب پر حملہ کیا، اور اس حملے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ملک عمران حنیف عوان صاحب کے بارے میں جو وہاں سے رائے اب آ رہی ہے، جو ان کے بارے میں تحقیقات آ رہی ہیں، جو بینک کا دیگر عملہ انہیں بتا رہا ہے، یہ بھی تفتیش ہونا باقی ہے۔ دیکھیے اب کیا ہوگا۔ یہاں پر تو خیر اس ملک میں صورتحال کچھ ایسی بن چکی ہے کہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اب یہاں کا معاملہ ہے یا پھر آگے کا معاملہ ہے، لیکن جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں ایک عام بندہ سوچے، اور جو تفتیشی ادارے ہیں وہ اس بارے میں سوچیں کہ کیا بینک مینیجر اور ایک گارڈ، ان کے درمیان جو سٹیٹس کا ڈسٹینس ہے، اس کی بنیاد پر کیا دونوں میں مذہبی بحث کا ہونا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو یقیناً یہ مجرم ہوگا، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے اور یہ سمجھ سے بھی بالا تر بات ہے تو پھر اس کے پیچھے ضرور وہ چیز کار فرما ہے۔ ابھی یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی 4 دن قبل بینک مینیجر کے بھائی سے بھی اس کا گارڈ کا جھگڑا ہوا، اور وہاں آنے والے لوگ بھی اس بات پہ بھی گواہیاں دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں کہ وہ بھی اس بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ گارڈ جو ہے یہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتا تھا آنے جانے والوں کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ مختصر سی کہانی تھی
اس وقوع کے متعلق جو آج قائد آباد میں رونما ہوا، میں نے اس پر چند باتیں، چند معروضات عرض کی ہیں۔ میں سمجھوں گا کہ یہ دوست احباب اس سے کافی سارے نتائج اخذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے لیے قربان ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین اسلام پر ہمیں ڈٹ جانے کی اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔